اکثر ہماری زندگی میں بہت ساری باتیں ہماری امیدوں کے خلاف ہوتی ہیں اور ہمیں ناقابل برداشت لگتی ہیں، مگر ہر حال میں ہمیں انہیں سہنا ہی پڑتا ہے۔ یہی زندگی ہے۔ یہ بھی انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ اسے اللہ سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت بدلہ لیتی ہے، اور بے شک اس کا بدلہ بڑا ہی سخت ہوتا ہے۔ جب تمہیں کوئی بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ جس نے تکلیف دی اسے اللہ تکلیف دے گا، اور جس نے کسی پر مشقت ڈالی اللہ اس پر مشقت ڈالے گا۔ اور جب تمہیں بہترین کی خواہش ہو تو پھر اللہ کی طرف دیکھو، اپنی خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم جان ہی نہیں سکتے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ رشتہ جتایا نہیں جاتا، نبھایا جاتا ہے، پھر چاہے دور ہو یا پاس۔ محبت نہیں، موت اندھی ہوتی ہے۔ وہ نہ حسن دیکھتی ہے، نہ عمر، نہ دولت اور نہ جوانی۔ کرتے رہتے ہیں گناہ ہر موقع پر بے حساب، اور کتنا رحیم ہے وہ رب جو ایک توبہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ روٹھنے سے کیا ہوگا، آؤ معذرت کر لیں، تم میں بھی مجھ میں بھی خامیاں بہت ہیں۔ اور جب بات نہ ہو ان کے مطلب کی، پھر وہ مطلب کہاں سمجھتے ہیں۔ اگر ہیرے کی قابلیت رکھتے ہو تو اندھیرے میں چمکا کرو، روشنی میں تو کانچ بھی چمکا کرتا ہے۔ کچھ لوگ بتاتے ہیں لیکن آپ سے محبت نہیں کرتے، اور کچھ آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن بتاتے نہیں۔ غلطی انسان کی فطرت اور توبہ اس کی مہلت ہے۔ مرنے سے پہلے اس مہلت سے فائدہ اٹھا لینا بڑا ضروری ہے۔ محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے پھر اس کی پیروی کرنا پڑتی ہے۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتی۔ عشق کی مستی ایک ایسی مستی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کے دوستوں نے اپنی ہستی کو پا لیا اور دنیا میں گونگے اور اندھے بن گئے۔ نطفے کو خوبصورت بنا دینا اللہ کی قدرت کا اعزاز ہے۔ پانی کی بوند پر ایسے نقش و نگار کوئی نہیں بنا سکتا۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر تو شور مچاتے ہیں اور طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ زندگی کا امتحان انسان ذہانت اور محنت سے پاس نہیں کر سکتا۔ بعض امتحانوں کے لیے قسمت کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باغ ہوگا۔ جنہوں نے ہستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا بھی حساب ہوگا۔ چپ رہنا سیکھو تاکہ فرشتوں کی سرگوشیاں سن سکو۔ اپنی عبادات میں طاقت اور قوت پیدا کرو۔ جس شخص کے دل میں اللہ کے بندوں کی محبت نہ ہو وہ اللہ کی محبت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو حقیر نہ سمجھو ورنہ خالق کی نظروں میں حقیر ہو جاؤ گے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ اللہ کی قدرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب فرائض سے بڑھ کر کوئی عمل کیا جاتا ہے تو یہ بہت پسندیدہ اور پاکیزہ عمل ہے۔ پھولوں کی صحبت سے خوشبو پیدا ہوتی ہے اور بزرگوں کی صحبت سے بزرگی۔ جب دل اللہ سے لگ جائے تو دل اور دماغ دونوں سکون میں رہتے ہیں۔
وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پوچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابیوں پر آپ کے لیے تالیاں بجاتی ہے۔ جب خدا کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو وہ اس سے اس کی من پسند چیز چھین لیتا ہے۔ صبر کرنے سے صبر آ جانے تک کا سفر نہایت تکلیف دہ ہوتا ہے، اور تم اختتام میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ وہ اسی کو میسر آتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے۔ خدا ان لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے جو دل میں دماغ رکھتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی بھی دل سے خوف اور بے چینی کو نہیں مٹا سکتا۔ جن کے دل میں نتیجے کا خوف ہو وہ کسی کے ساتھ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں، اور یہی ڈر پھر انہیں اس برائی سے روک لیتا ہے۔ زندگی کے سفر میں صبر انسان کا بہترین ساتھی ہے، لیکن زندگی میں کچھ نہ کرنا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا صبر نہیں بلکہ بزدلی ہے، اور اللہ پر توکل کی کمی ہے۔ اللہ کی یاد کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ انسان سب کچھ پا کر بھی ادھورا ہی رہتا ہے، اور جب اللہ کی یاد ساتھ ہو تو مشکل سے مشکل گھاٹیوں سے بھی انسان بآسانی صبر کے گھونٹ پی کر گزر جاتا ہے۔ بڑی تپش ہے یہ اپنے گناہوں کی، شہر کا موسم خوشگوار نہیں ہوتا۔ دن بھر کرتے ہیں نفرتیں انسانوں سے، اور کہتے ہیں راضی پروردگار نہیں ہوتا۔